سوال نمبر 1، قرآن مجید کی سب سے پہلی درسگاہ کون سی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد نبوی، بی مسجد اقصی، سی مسجد حرام، ڈی مسجد جمعہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے مسجد نبوی۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی درسگاہ مسجد نبوی تھی۔ سوال نمبر 2، پہلی مرتبہ قتل کے بعد قاتل نے دفن کا طریقہ کس پرندے سے سیکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے چیل سے، بی کوے سے، سی مور سے، ڈی کبوتر سے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی کوے سے۔ پہلی مرتبہ قتل کے بعد قاتل نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 6 عذاب، بی 7 عذاب، سی 8 عذاب، ڈی 9 عذاب۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 9 عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر 9 عذاب آئے تھے۔ سوال نمبر 4، ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت لوط علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد قباء، بی مسجد حرام، سی مسجد اقصی، ڈی مسجد نبوی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مسجد نبوی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ سوال نمبر 6، ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں کس کتاب کو کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے قرآن مجید کو، بی توریت کو، سی زبور کو، ڈی انجیل کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے قرآن مجید کو۔ ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں قرآن مجید کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ترکی کے علاوہ بر اعظم یورپ میں کتنے مسلمان ملک واقع ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 ملک، بی 2 ملک، سی 3 ملک، ڈی 4 ملک۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 2 ملک۔ ترکی کے علاوہ بر اعظم یورپ میں 2 مسلمان ملک واقع ہیں۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں ان میں سے کس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت قرار دی گئی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جھوٹ بولنے والے پر، بی نماز چھوڑنے والے پر، سی فضول خرچی کرنے والے پر، ڈی روزہ چھوڑنے والے پر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
صحیح جواب ہے آپشن اے جھوٹ بولنے والے پر۔ قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت قرار دی گئی ہے۔ سوال نمبر 9، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعودی عرب کے کون سے شہر میں واقع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ریاض میں، بی جدہ میں، سی مکہ مکرمہ میں، ڈی مدینہ منورہ میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مدینہ منورہ میں۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 10، تراویح کی نماز کون سے اسلامی مہینے میں ادا کی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شعبان میں، بی رمضان میں، سی شوال میں، ڈی سفر میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی رمضان شریف میں۔ تراویح کی نماز رمضان شریف میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 11، جسم کے کون سے حصے کے بال کھینچنے سے موت ہو جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سر کے بال، بی بغل کے بال، سی ناک کے بال، ڈی پیر کے بال۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی ناک کے بال۔ ناک کے بال کھینچنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 12، وہ کون سی عورت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے زبان درازی کرنے والی، بی جھوٹ بولنے والی، سی چغلی کرنے والی، ڈی حسد کرنے والی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے زبان درازی کرنے والی۔ زبان درازی کرنے والی عورت جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے زکوٰۃ کا، بی روزوں کا، سی نماز کا، ڈی حج کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی نماز کا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 14، کون سے نبی لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موم کی طرح پگھلا دیا کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ہارون علیہ السلام، سی حضرت شعیب علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موم کی طرح پگھلا دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 15، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر کی نماز، بی ظہر کی نماز، سی عصر کی نماز، ڈی مغرب کی نماز۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مغرب کی نماز۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 16، کون سا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مرغے کا، بی کبوتر کا،
सी तीतर का, डी कुर्बानी का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी कुर्बानी का। कुर्बानी का गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। सवाल नंबर 17, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी मर्तबा पैदल हज किया था? आपके ऑप्शन है ए 11 मर्तबा, बी 17 मर्तबा, सी 20 मर्तबा, डी 27 मर्तबा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 20 मर्तबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मर्तबा पैदल हज किया था। सवाल नंबर 18, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया उस वक्त काबिल कितने साल का था? आपके ऑप्शन है ए 15 साल का, बी 20 साल का, सी 25 साल का, डी 30 साल का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 25 साल का। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया उस वक्त काबिल 25 साल का था। सवाल नंबर 19, रोजाना कितनी मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? आपके ऑप्शन है ए 100 मर्तबा, बी 300 मर्तबा, सी 313 मर्तबा, डी 333 मर्तबा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी 333 मर्तबा। रोजाना 333 मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता। सवाल नंबर 20, हाथ और बाजू की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन है ए अमीर होने की, बी बुढ़ापे की, सी नजर बद की, डी लंबी उम्र की। आपका वक्त शुरू होता है अब। कि सही जवाब है कि कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जिल्द नाजुक हो जाती है और पतली भी। यही वजह है कि उम्र के साथ जिल्द छलकने लगती है और हाथ और पाँव पर रगें नमूदार होने लगती हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जवान लोगों के हाथों और पाँव पर मौजूद होती हैं। तो इस बात से ये मालूम होता है कि इस मामले का बुढ़ापे और जवानी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उम्र के साथ जिल्द में तब्दीली जरूर आती है मगर उम्र इस मसले की वजह नहीं है। सवाल नंबर 21, नमाज में बुरे ख्यालात आना किस चीज़ की अलामत है? नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते हैं कि नमाज में बुरे ख्यालात क्यों आते हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी आता है और कहता है कि है अली, जब हम इबादत करते हैं तो हमारी इबादत में कोई वसवसा नहीं आता और जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो बहुत वसवसे आते हैं, तो ये क्या है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक घर मालदार है और एक गरीब है। ये बताएं चोर किसके घर में आएगा, मालदार के आएगा या गरीब के आएगा? तो वह अर्ज़ करता है कि मालदार के आएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा ही है, जिसके अंदर ईमान की दौलत है यानी मुसलमानों के अंदर ईमान की दौलत है तो शैतान उन्हें लड़खड़ाने आता है, और तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत नहीं तो तुम्हारे पास वो क्या करने जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए।